ایک واقعہ رکھتا ہوں، وہ بھی بہت بڑے نبی ہیں جن کا قرآن پاک میں کثرت سے ذکر آیا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم. اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک بڑا مرتبہ دیے تھے، ڈائریکٹ کلام، ڈائریکٹ ٹاکنگ ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے، کوئی بھی مسئلہ ہوا بات چیت کرتے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں گئے اور اس کے بعد عرض کیا کہ مالک میں جاننا چاہتا ہوں اللہ کہ میری امت میں بدترین کون ہے، برا شخص کون ہے، بدترین کون ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیا کہ اے میرے کلیم، اے میرے موسیٰ، کل صبح جو تم جس شخص کو پہلی نظر دیکھیں گے، پہلی مرتبہ دیکھیں گے، وہ تمہاری امت کا بدترین شخص ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اٹھے، اٹھنے کے بعد صبح دیکھے تو ایک شخص کو دیکھے، دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یاد آ گیا، ارے یہ بدبخت ہے، یہ شخص میری امت کا بدترین ہے. وقت گزرا، وہ شخص بھی سامنے سے نکلا، چلے گیا. اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کو خواہش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے کہ مالک اللہ رب العالمین بتا کہ میری امت کا بہترین کون ہے، میری امت کا بدترین تو نے بتا دیا، میری امت کا بہترین کون ہے یہ بھی بتا دے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ جواب دیا کہ اے موسیٰ، جب ذرا شام ہونے تک انتظار کرو، دن ڈھل جائے گا، شام ہونے کے بعد جو پہلا شخص تمہیں دکھے گا وہ تمہاری امت کا بہترین شخص ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام انتظار کرتے رہے. اب اس کے بعد دیکھے تو جو پہلی صبح میں جس پر نظر پڑی تھی، جو شخص کو دیکھا تھا، وہ شخص اپنے کندھے پہ اپنے بیٹے کو بٹھا کر جا رہا تھا، بیٹے کو لے کر چلے گیا. اس کے بعد دن ڈھلا، رات آئی، رات آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام دیکھے تو پہلی مرتبہ جس شخص کو دیکھے وہی شخص تھا جو صبح تھا، یعنی جو بدترین تھا وہی اپنے بیٹے کو پیٹ کندھوں پر بٹھائے وہی آ رہا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرت زدہ ہو گئے، صبح میں بدترین اور شام میں بہترین وہی شخص. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم حیرت زدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جناب اقدس میں عرض کرے کہ مالک ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، جو شخص صبح میں میری امت کا بدترین تھا اب جب پہلی مرتبہ دکھا ہے تو وہ بہترین کیسے ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ تفصیل سنائے کہ وہ جو بچہ کندھے پر بیٹھا باپ کے ساتھ جا رہا تھا، اس بچے نے جنگل پہنچنے کے بعد باپ سے سوال کیا کہ ابا جان یہ جنگل بڑا ہے تو جنگل سے بھی کوئی بڑی چیز ہے. تو باپ نے کہا کہ ہاں ہاں بیٹا، جنگل سے بھی بڑی چیز ہے، یہ جو پہاڑ تجھے نظر آ رہے ہیں بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ آسمان کو چھونے والے پہاڑ ہیں، یہ جنگل سے بھی بڑے. بچہ دیکھا، پھر تھوڑی دیر آگے چلنے کا، پھر بچہ ایک سوال یہ کیا کہ ابا جان کیا پہاڑ سے بھی بڑے کوئی چیز ہے. تو وہ انسان اپنے بیٹے کو دلاسا دیا کہ ہاں بیٹا، پہاڑ سے بھی بڑے وہ آسمان ہے جو تو جدھر نظر دوڑائے وہ دکھ رہے ہیں، یہ پہاڑ سے بھی بڑے. بچہ پھر چلتے رہے، قدم آگے بڑھتے رہے، جاتے رہے جاتے جاتے. اس کے بعد بچے نے پھر سوال کیا کہ ابا جان آسمان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے کیا. اب باپ زارو خطار رونے لگا، باپ سے ہچکیاں شروع ہو گئی، آہ نکل گئی. اور اس کے بعد باپ نے جواب دیا کہ بیٹا ہاں آسمانوں سے بھی بڑے تیرے باپ کے گناہ ہیں. تو جب وہ باپ رونے لگا، زارو خطار رونے لگا، تو پھر اس کے بعد بچہ تھوڑی دیر کے لیے سہم گیا، خاموش ہو گیا. اس کے بعد پھر بچے نے باپ سے پھر سوال کیا کہ ابا جان کیا آپ کے گناہوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے. تو باپ نے کہا کہ ہاں بیٹا، میرے گناہوں سے بھی بڑی میرے اللہ کی رحمت اور مغفرت ہے. آج اللہ تعالیٰ کی وسیع وہی رحمت وہی مغفرت کی بھیک مانگنا ہے، ضدی بچے کی طرح مانگنا ہے، گڑ گڑا کے مانگنا ہے. جب یہ بچہ کہا تو باپ زارو خطار رونے لگا، رو رو کے اللہ تعالیٰ کی جناب اقدس میں اس کی رحمت کا واسطہ دیا، مغفرت کا واسطہ دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پلٹنے سے پہلے اسے بہترین انسان بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، کسی کے بھی گناہ کتنے بھی بڑے ہو، آسمانوں سے بڑے کیوں نہ ہو، بخشنے کی اتھارٹی پاور اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ سے گڑ گڑائے، اللہ کو منائے کہ جو بھی ہے میرے گناہ ہیں تیرے سامنے ہے، میری کتاب تیرے سامنے کھلی ہوئی ہے، لیکن مالک تو مجھے آج بخش دے اور مجھے ایسا کر دے کہ میں تیرے بارگاہ میں پاک صاف ہو کر چلے جاؤں.